ਜਾਨ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲਨੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ रो नू को हुन रो मोहम्मद हुन रोवे ते मन्ना। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। तो जान लगता है शिकंजे में फंस चुकी है उन हजरात की जो कभी ये दावा किया करते थे कि हम हुकूमतें बनाते और गिराते हैं और अपनी मर्ज़ी के सियासतदानों को वजारतें भी वो दिलवाते रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के अफसरान केसेस में लगाते रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर जो हैं वो तकर्रियाँ और तबादले करवाते रहे हैं। मेरी मुराद मलिक रियाज जो बहरिया टाउन के मालिक हैं उनसे है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला टेकअप कर लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा बिल आखिर मुतहरिक हुए हैं। और पिछले दिनों ये बात सोशल मीडिया पर आ रही थी कि आया क्या मलिक रियाज पर कभी सुप्रीम कोर्ट अपना शिकंजा टाइट करेगी और जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है क्या वो इस हवाले से कुछ सोचेगी। तो अब जो है जान शिकंजे में शायद फंस जाए। वो मौका जो कभी माजी में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी को मिला था, अब वो मौका जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में है। और क्या काजी फायज ईसा ये मौका गंवाएंगे, ये अब उन पर डिपेंड करता है। इसके अलावा एक और दरख्वास्त जमा हुई है जी 190 मिलियन पाउंड की, और एक आम शहरी ये दरख्वास्त लेकर पहुंचा था और अब ये कहा गया है कि ये दरख्वास्त चैम्बर में सुनी जाएगी। जो इसका कटिकटा निकलेगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहरिया टाउन का जो मामला है ख़ासतौर पर मडीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं और मैं कुछ मालूमात आपके सामने रखूँगा। फिर जो दरख्वास्तों पर दिलचस्प समात है उसका हवाल भी आपके सामने रखूँगा, लेकिन जो मालूमात है पहले वो आपके सामने रखूँगा। मामला कुछ यूँ है जी कि जब बरतानिया ने मलिक रियाज से ये रकम रिकवर की और रियासत पाकिस्तान को भेजी तो इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म से बड़े पुरजोश थे और अपनी मीडिया की टीम को ये कहा करते थे कि हम अपने अच्छे कामों का क्रेडिट ही नहीं लेते, मीडिया में तनकीद करता है और इतने अच्छे हम काम कर रहे हैं। तो फिर उस वक्त की जो वज़ीर मुमलिकत बराए इतलात थी या वफाकी वज़ीर इतलात थी डॉक्टर फरदौस आशिकवान, उनको कहा कि फरदौस इन चीज़ों का क्रेडिट आप क्यों नहीं लेती, मीडिया को बताओ कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है और ये क्रेडिट हमें जाता है। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान को वो जो इंजेक्शन था, मोटिवेटेड इंजेक्शन, आखिर मोटिवेट करने के तो इमरान खान साहब माहिर हैं। तो मामला कुछ यूँ हुआ कि फिर उस इजलास के बाद ये पार्लियामेंट में आ गए तो वहाँ पर डॉक्टर फरदौस आशिक अवान को कुछ मीडिया वालों ने रोक लिया। वहाँ पर फरदौस आशिक अवान ने मीडिया टाक कर दी और जो खान साहब ने टीका लगाया हुआ था, चार्ज किया हुआ था, एक रिपोर्टर ने सवाल कर दिया मलिक रियाज के हवाले से, तो डॉक्टर फरदौस आशिक अवान ने कहा मैं हमको किसी से डरते हैं, ये हमारी हुकूमत की इतनी बड़ी अचीवमेंट है। नवाज शरीफ हो या कोई भी प्रॉपर्टी टाइकून, जिसने इस कौम का पैसा लूटा है उसे वो पैसा वापस करना होगा और ये पहली अचीवमेंट है हमारी गवर्नमेंट की, आगे भी अवाम के लिए सरप्राइज होंगे। उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डॉक्टर फरदौस आशिक अवान भी सबरी अपने चैम्बर में चली गई जहाँ जैमर था। बकौल उनके कुछ मैसेजेस उन्हें आए और वो मलिक रियाज के बेटे के थे। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्हें मैसेज आते रहे और फिर एक धमकी थी कि आज तक मीडिया में हमारी फैमिली का किसी ने नाम नहीं लिया, तो अब इसका आपको नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान भी एक देहाती खतून हैं, यूनियन लीडर भी रही हैं, दबंग खतून हैं। तो उन्होंने वज़ीर आज़म को कहा, यानी इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब ने कहा ओ फरदौस मैंने नाम लेने को तो नहीं कहा था ना, अब आप इस बात को रहने दो, देखते हैं आपको धमकी दिया कि अब यह शहजाद अकबर इस मामले को देखेगा। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान ने जोर दिया कि नहीं मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ, इसकी जरूरत कैसे हुई है मुझे धमकियाँ देने की मलिक रियाज के बेटे की। खैर वो मामला एक हफ्ते के लिए रफा दफा हो गया। फिर वज़ीर आज़म से दोबारा डॉक्टर फरदौस आशिक अवान ने बात की, यानी इमरान खान से, तो उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर को मैंने कह दिया था। शहजाद अकबर से कहा डॉक्टर फरदौस आशिक अवान ने कि मैं इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती हूँ। तो शहजाद अकबर ने कहा डॉक्टर साहब तुहानू किन्ने कहा सी कि बंब नू लत मारो, वो इन्ने ताकतवर लोग ने। तो बजाय मलिक रियाज के बेटे की धमकी का नोटिस लेने के नतीजा ये निकला कि डॉक्टर फरदौस आशिक अवान की छुट्टी वफाक से करवा दी गई। अब दोनों किरदार हयात हैं। शहजाद अकबर, हमने एक दो दफ़ा उनसे रब्ता भी किया। डॉक्टर साहबा की ये जो बात की है मैंने एक तफसीली इंटरव्यू किया था, कुछ दोस्तों तक ये मालूमात मेरे ख्याल में नहीं पहुंची थी, तो अब चूँकि केस ओपन होने जा रहा है तो आप तक ये मालूमात पहुंचाना ज़रूरी थी मलिक रियाज साहब के हवाले से। और हमारे बड़े सीनियर साफ़ी हैं रज़ी दादा साहब, वो तो अदल जहांगीरी की जंजीर को बारहा हलाते रहे, तो अब लगता है कि उनका ये
جو مقصد ہے وہ پورا ہونے چاہ رہا ہے۔ ایک صحافی کا کام ہے نا کہ جو برائیوں کی جڑ ہے انہیں ہائی لائٹ کرے۔ تو سماعت کا بڑا دلچسپ احوال ہے، وہ میں کچھ پوائنٹ آپ تک شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ عدالتی معاملہ ہوتا ہے اور اپنے سے مبالغہ رائے کرنی بھی نہیں چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بحریہ ٹاؤن ادائیگیوں سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ آپ کی متفرق درخواست کیا ہے؟ چیف جسٹس: ایک متفرق درخواست دائر کی تھی، دوسری میں اضافی دستاویزات جمع کرائے تھے۔ 2.5 سال تک یہ کیس کیوں نہ لگا؟ چیف جسٹس: درخواستیں عدالت نے لگانی ہوتی ہیں۔ وکیل سلمان اسلم بٹ: کیا آپ چاہتے ہیں ہم درخواستیں 2.5 سال تک مقرر نہ ہونے پر کارروائی کریں؟ میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا۔ وکیل: آپ آفیسر آف کورٹ ہیں، ایک فیصلے پر عمل نہیں ہو رہا تھا، آپ اپنی درخواستیں مقرر کروانے عدالت بھی نہیں آئے، ہم اندرونی طور پر بھی دیکھیں گے کہ درخواستیں مقرر نہ ہونے کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ بتائیں، آپ سپریم کورٹ کا کون سا حکم تبدیل کروانا چاہتے ہیں؟ یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے استفسار کیا، جس پر جو وکیل ہیں سلمان اسلم بٹ، انہوں نے کہا میں سپریم کورٹ کا 2018 کا فیصلہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے عمل درآمد بینچز بنانے پر سوالات اٹھا دیے۔ بحریہ ٹاؤن کیس میں فیصلے کی تعمیل کے لیے عمل درآمد بینچ بنایا گیا تھا۔ وکیل سلمان اسلم بٹ: قانون میں عمل درآمد بینچ کا کوئی تصور ہے؟ قانون میں عمل درآمد بینچ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ چیف جسٹس اور وکیل کا مکالمہ: فروق ایچ نائک صاحب بتائیں، کیا سپریم کورٹ کے اپنے ہی فیصلے پر عمل درآمد بینچ بنایا جا سکتا ہے؟ عمل درآمد بینچ کا کوئی قانونی جواز یا حوالہ نہیں ہے۔ فروق ایچ نائک: کیا سپریم کورٹ کے ججز ساتھی ججز کو اپنے ہی فیصلے پر عمل درآمد کرانے کا حکم دے سکتے ہیں؟ کیا عمل درآمد بینچ اگر فیصلے پر عمل نہ کرا سکے تو ساتھی ججز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی؟ کیا سپریم کورٹ کا ایک بینچ دوسرے کو حکم دے سکتا ہے؟ اٹارنی جنرل صاحب آپ بتائیں، کیا عمل درآمد بینچز بنائے جا سکتے ہیں؟ پھر چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا۔ عمل درآمد بینچز بنانے کا تصور بھارتی پریکٹس سے آخذ کیا گیا ہے۔ بھارتی حوالے نہ دیں، پاکستان کا بتائیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ: کئی بار عمل درآمد بینچز بنتے رہے ہیں ایڈیشنل اٹارنی جنرل، اب تو ہر حکومت کے دور میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا مکالمہ: آپ اپنے تجربے سے بتائیں کب کب عمل درآمد بینچز بنتے رہے ہیں؟ جو بینچز حکم دیتا ہے وہی اس پر عمل درآمد کرتا ہے۔ یہ بینچز کے حوالے سے بات ہوئی تو اس پر جو وکیل ہیں سلمان اسلم بٹ، انہوں نے کہا کہ اقساط جمع کرانے میں 1 سال کی رعایت دینے کی درخواست 2021 میں دائر کی گئی تھی۔ قانونی طور پر بحریہ ٹاؤن کو 16,896 ایکڑ زمین الاٹ ہوئی تھی، لیکن صرف 11,000 ہوئی۔ وکیل سلمان اسلم بٹ: آپ نظر ثانی نہیں چاہ رہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ چیف جسٹس کا بحریہ ٹاؤن کے وکیل سے استفسار: مجھے بتائیں ابھی کس دائرۂ اختیار میں سن رہے ہیں آپ؟ 184(3) میں سن رہے ہیں۔ وکیل سلمان اسلم بٹ: نہیں، ہم تو آپ کی درخواستیں سن رہے ہیں۔ ایک فیصلے پر عمل نہیں ہوا تو کوئی توہین عدالت کی درخواست لا سکتا تھا۔ آپ کیس تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک فیصلہ حتمی ہو چکا، اس پر عمل نہیں ہو رہا، دوسری صورت میں آپ اس فیصلے پر نظر ثانی کے لیے آ سکتے تھے یا پھر آپ توہین عدالت کی درخواست دے سکتے تھے۔ جسٹس اطہر من اللہ: آپ فیصلے پر عمل درآمد مانگیں یا توہین عدالت کا موقف لیں؟ چیف جسٹس: ہمارا موقف ہے کہ فیصلے پر یک طرفہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ آپ ہماری بات سن ہی نہیں رہے۔ ہم تو کوئی دروازہ کھول لیں، توہین کا کھولیں یا نظر ثانی کا کھولیں، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس میں سے دروازہ کھلے گا۔ وکیل سلمان اسلم بٹ: مخالف فریق نے اپنے حصے کے معاہدے کے تحت کام نہیں کیا، پھر ہم توہین عدالت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ہم آپ کو آپشن دے رہے ہیں، آپ کوئی نہیں لے رہے۔ آپ ہمارے سامنے بیار و مددگار کھڑے ہیں، مجھے کوئی ایک آپشن لینے کے لیے وقت دیں۔ وکیل سلمان اسلم بٹ: آپ کو 2.5 سال کے بعد اور بھی وقت چاہیے، اب ایسا نہیں چلے گا، معاملہ اب ہمارے پاس آ گیا ہے۔ بتائیں بحریہ ٹاؤن نے ادائیگیاں کر دیں یا نہیں؟ کیا آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کر لیا؟ یہ چیف جسٹس نے جو بحریہ ٹاؤن کے وکیل ہیں سلمان اسلم بٹ، ان سے استفسار کیا۔ جب تک دوسرا فریق عمل نہیں کرتا ہم نہیں کر سکتے۔ وکیل صاحب کا جواب: 65 ارب روپے ادا کر چکے ہیں۔ وکیل سلمان اسلم بٹ: آپ بتائیں ٹوٹل اقساط میں کتنی ادا کی گئی ہیں؟ میں آپ کو چارٹ پیش کر دوں گا۔ وکیل سلمان اسلم بٹ: آخری قسط کب ادا کی گئی؟ چیف جسٹس: آخری قسط 2022 میں ادا کی گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 18، 21 اور آخری قسط 2022 میں ادا کی گئی، اور اب ہے 2023 اور اس کا بھی 10ویں مہینے کا اینڈ ہو رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ معاملہ کتنا سویر ہے۔ اور جو قانون کو چابی سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ عدل و انصاف ہے، اس کا تالا بھی اپنے پیسے یا سونے کی چابی سے کھول دیں گے، وہ پھر ایسے ہی بہانے تلاش کرتے ہیں۔ آپ کو کسی ریونیو آفیسر نے خط لکھا ان کے پاس زمین نہیں؟
آپ اس خط کو ٹوکری میں پھینک دیں، آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی درخواست لے آئیں۔ جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو بحریہ ٹاؤن کی نمائندگی کون کر رہا تھا؟ اس وقت وکیل علی ظفر تھے، وکیل سلمان اسلم بٹ، ایک اور نام بھی لکھا ہوا ہے۔ یعنی چیف جسٹس نے توجہ دلائی کہ آپ علی ظفر کا حوالہ دے رہے ہیں لیکن وکیل کے طور پر ایک اور کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور جانتے کون ہیں؟ وہ ہیں جی اعتزاد احسن۔ تو کیا ملک کے 2 بڑے وکیلوں کو فیصلہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، چیف جسٹس آف پاکستان نے سوال کیا بحریہ ٹون کے وکیل سے کہ علی ظفر اور اعتزاد احسن اتنے بڑے 2 وکیل ہیں تو کیا انہیں فیصلہ سمجھ نہیں آیا؟ آپ فیصلہ پورا نہیں پڑھ رہے، فیصلے میں لکھا تھا کہ اگر فیصلے پر عمل نہ ہوا تو تب نیب ریفرنس دائر کرے گا۔ آپ کے پاس راستے یہی ہیں کہ نیب ریفرنس دائر کرے۔ ہم اب سپریم کورٹ کے فیصلے میں ترمیم کیسے کریں؟ آپ اس وقت ایک بات پر متفق ہوئے، آپ کہتے ہیں عمل نہیں کرنا۔ وہ حد کہاں ہے جس میں حکومت نے آپ سے کہا وہ زمین نہیں لے سکتے؟ سماعت میں آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوا، پھر سماعت دوبارہ شروع ہوئی اور جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ میں پھر بتاتا دیتا ہوں کہ اصل سٹیک ہولڈرز سندھ کے عوام ہیں، کیا ہم سندھ کے عوام کو ہار جانے دیں؟ نقشے سے دکھائیں کون سی زمین اب دستیاب نہیں۔ آپ ہر چیز پر زبانی بتا رہے ہیں، ہمیں نہیں دکھایا گیا جس زمین کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ فیصلے کے بعد ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے 16,000 ایکڑ کا پلان منظور کرنا تھا، آپ ہمیں وہ لے آؤٹ پلان دکھائیں جو منظور کروایا۔ آپ نے قانون کے مطابق منظوری یا نہیں، قانون کے مطابق منظوری لی یا نہیں، یہ بتائیں۔ میں بتا دوں گا وکیل بحریہ ٹون، یہ ایسے نہیں چلے گا، میں ہر بات میں بتا دوں گا۔ چیف جسٹس کا وکیل سے مکالمہ، ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی زمین نہیں دے رہی وکیل بحریہ ٹون، تو پھر آپ کام کیسے کر رہے ہیں؟ اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ بتا دوں گا تو پھر آپ کی درخواستیں خارج ہو جائیں گی۔ آپ کے کلائنٹ کدھر ہیں؟ ان سے پوچھیں۔ چیف جسٹس پاکستان، اتنا اہم کیس پر آپ کے کلائنٹ کیوں نہیں آئے؟ اور پھر اس کے بعد جو سماعت ہے بحریہ ٹاؤن کراچی عمل درآمد کیس کی، وہ 8 نومبر تک ملتوی کر دی گئی، اور بحریہ ٹاؤن کے علاوہ جس نے ادائیگی کی انہیں بھی نوٹسز جاری کر دیے، اور پھر ایک مختصر سا چیف جسٹس آف پاکستان نے حکم نامہ بھی لکھوایا، کیس کی سماعت 8 نومبر تک ملتوی۔ یہ نوٹ کیا گیا کچھ رقوم بحریہ ٹاؤن نے خود ادا نہیں کی، بحریہ ٹاؤن کے وکیل سے اس سے متعلق پوچھا گیا حکم نامہ، وکیل بحریہ ٹاؤن کے مطابق انہوں نے اخبارات میں یہ دیکھا، یہ سب کس معاہدے سے ہوا؟ بحریہ ٹاؤن کے وکیل ہدایات اور معلومات لے کر اس پر جواب دیں، اور تمام فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے۔ اور اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل پر ایک الگ درخواست لے کر شہری پیش ہوئے۔ درخواست ڈاکٹر شفیق رحمان نے دائر کی، درخواست پر رجسٹرار کا اعتراض ہے۔ چیف جسٹس نے کہا یہ درخواست چیمبر اپیل میں ہی سنی جائے گی۔ چیف جسٹس